السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواز شریف کے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ نواز شریف کو ضیاء الحق کا سیاسی بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ نواز شریف نے اقتدار کے ایوانوں تک یہ سفر کیسے طے کیا؟ نواز شریف کیسے سیسیلین مافیا بنا؟ جانیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ نواز شریف جنرل ضیاء کے جانشین۔ میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میاں محمد شریف تھا۔ تقسیم کے وقت میاں محمد شریف اپنے اہل خانوں کو جاتی امرا امرتسر سے ہجرت کروا کر لاہور میں آباد ہوئے تھے۔ نواز شریف نے سینٹ انتھونی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1968 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور 1970 میں پنجاب یونیورسٹی سے لاء کالج سے قانون کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد میاں محمد شریف کے کاروبار اتفاق فاؤنڈریز میں ہاتھ بٹانے لگے۔ سیاسی میدان میں شریف نے صوبائی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے پہلا قدم رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک میں عسکری صدر ضیاء الحق برسر اقتدار تھے۔ سن 1981 میں اس وقت کے فوجی آمر ضیاء الحق اور ان کے ساتھی جنرل جیلانی نے نواز شریف کو سیاست میں لانچ کیا۔ نواز شریف پنجاب کے صوبائی وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ 4 سال بعد ہی انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سونپی گئی اور یوں GHQ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نواز شریف کا سیاسی سفر آگے بڑھا۔ اسی دوران اسمبلیاں معطل ہوئیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے واپس وطن آ گئیں۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں انتقال کر گئے۔ ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو پنجاب میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جن 10 بھاری صنعتوں کو قومی تحویل میں لے چکی تھی ان میں سے ایک میاں شریف کی اتفاق فاؤنڈریز بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھٹو مخالف جذبات قدرتی طور پر تھے جنہیں جنرل ضیاء کے دور میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا تھا۔ مشرف کا شکار ہونے سے قبل نواز شریف خود کو جنرل ضیاء کا جانشین کہا کرتے تھے۔ خلائی مخلوق کے چہیتے نواز شریف پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے بدنام زمانہ اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو شکست دے کر 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم پاکستان کے طور پر نامزد ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم محمد خان جونیجو اور غلام مصطفیٰ جتوئی اس عہدے کے دیگر امیدوار تھے، لیکن اس وقت خلائی مخلوق کے چہیتے میاں صاحب تھے، اس لیے وزیر اعظم بنا دیے گئے تھے۔ نواز شریف کی پہلی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو برطرف کر دیا تھا، جو عدالتی حکم پر 26 مئی 1993 کو بحال ہو گئی تھی۔ محلاتی سازشوں کا کمال تھا کہ 18 جولائی 1993 کو ایک بار پھر سے نواز شریف کو صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ بیک وقت رخصت ہونا پڑا تھا۔ اس سال کچھ کم نہیں، پاکستان میں 3 صدر اور 5 وزرائے اعظم بدلے گئے تھے۔ 17 فروری 1997 کو ایک بار پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ان پر مشرف کا ہوائی جہاز ہائی جیک کرنے کے الزام میں کئی سال سزا سنا دی گئی تھی، لیکن سعودی عرب کی خواہش پر راتوں رات عدالتی فیصلوں پر لکیر پھیرتے ہوئے انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 2008 کے انتخابات تک وطن واپس آ چکے تھے اور ان انتخابات میں پنجاب کی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن 5 جون 2013 کو ایک بار پھر سے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے تک جا پہنچے تھے۔ 28 جولائی 2017 کو پینما کیس کی وجہ سے عدالت کی طرف سے برطرفی کے بعد ان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ججز نے شریف خاندان کے لیے فیصلے میں گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے، جو کہ بالکل درست تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ مریم نواز نے نیب جج ارشد ملک پر دباؤ ڈال کر اس سے غیر قانونی فیصلے کروائے۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ 2005 میں جب ارشد ملک کی ملتان میں غیر اخلاقی ویڈیو بنی تو ہاؤس آف شریف کے حواریوں نے اس ویڈیو کو خرید لیا اور بعد میں اس ویڈیو کی بنیاد پر مزید ویڈیوز بنوائیں اور پھر اسے نہ صرف نیب کورٹ میں لگوایا گیا بلکہ سارے کیس اس کے پاس لگوائے گئے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کے بری ہونے کی بھی یہی وجہ تھی اور العزیزیہ سٹیل ملز کیس میں نواز شریف کو کم سزا بھی اسی بنیاد پر ہوئی۔
नवाज शरीफ को करप्शन पर सज़ा दी गई और जेल में बंद किया गया। शरीफ ख़ानदान की करप्शन की दास्तान इतनी तवील है कि शायद एक वीडियो में कुछ न आ सके। ये ख़ानदान जस्टिस कयूम की तरह जजेस को ख़रीद लेता है, सहाफ़ियों को मरवा लेता है और मकसूद चपरासी जैसे बेगुनाहों की गवाहों को मौत के घाट उतार लेता है। नवाज को अदालत ने सज़ा सुनाई और जेल में बंद किया, मगर नवाज शरीफ अदालत को जाली मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर लंदन फरार होने में कामयाब हुआ और फिर 4 साल तक प्लेटलेट्स कम होने का बहाना करके वापस न आया। लेकिन जो ही ताकतवर हलकों की तरफ से इशारा मिला और इलेक्शन करीब आए तो नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान आए और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। एक सज़ा याफ्ता इश्तहारी फरार मुजरिम को ज़मानत कबलस गिरफ्तारी दी गई और अवाम के लूटे हुए पैसों से फूलों की पत्तियां फेंकी गई और इसके इस्तकबाल के लिए लाए गए गरीब लोगों को मुर्दा मुर्गियों की बिरयानी और चंद हज़ार पर तनख्वाह दिया गया। आज भी नवाज को करप्शन की मिसाल के तौर पर टोरंटो की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ का शुमार दुनिया के 10 करप्ट तरीन हुक्मरानों में होता है।